अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मेरी कहानी। ये यहूदी हैं कौन? ये चाहते क्या हैं? इनके सीनों में कौन से राज दफन हैं? ताबूत सकीना क्या है और आसार कदीमा की तलाश में यहूदी क्या ढूंढते फिरते हैं? इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, इसलिए वीडियो आखिर तक देखते रहें। बदकिस्मती से यहूदी एक ऐसी कौम रही है जिसने अपनी हज़ारों साल ज़िंदगी अल्लाह ताला की मुसलसल नाफरमानियों में गुजारी है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दौर से बनी इसराइल नाम की कौम का आगाज़ हुआ और दमे तहरीर ये कौम मुसलसल बगावत, साजिश और फसाद की अलमबरदार बनी रही। रब्बे कायनात ने भी इस कौम पर मुतअद्दिद बार लानत की है। इसराइलियों की मकरो फ़रेब की पूरी तफसील कुरान पाक में महफूज की गई है। अल्लाह ताला ने एक तवील चार्जशीट इनके नाम से मुरतब की है, जिसके बाद इसने इस कौम को क़यादत के मनसब से माजूल किया और बदले में मुसलमानों को इस मुकाम पर फाइज किया। दुनिया भर की अक़वाम में ये वो वाहद कौम है जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा गज़ब व गुस्से और फटकार व मलामत का सज़ावार ठहराया है। कुरान पाक के तफसीली मुताले से यहूदियों के जो तवील जराइम हमारे सामने आते हैं, इन्हें पढ़कर इस कौम की मजमूई नफ्सियाती कैफियत हमारे सामने आती है, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कौम अहदो पैमाक की मुसलसल नाफरमानी करती थी। चुनाचे आखिरकार कोह तूर को इनके सरों पर उठाकर लटकाया गया। ताहम इसके बावजूद अहद शिकनियों का इनका ये सिलसिला जारी रहा। ये लोग अल्लाह की आयात को फ़रोख्त करते थे और इनसे अपने ढप के मतलब बरामद करते थे, दूसरों को नेकी का हुक्म देते थे और ख़ुद को भूल जाते थे। आले फ़िरौन के जुल्मों सितम से निजात पाने और समंदर में से रास्ता मुहैया किए जाने के बावजूद वो अपने परवरदिगार के मुस्तकिल नाशुक्रगुजार बने रहे। मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर जाने और अल्लाह ताला से मुलाकात के दौरान वो बछड़े की बिला वजह प्रस्तिश में लग गए। अल्लाह ने इन्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया तो बहुत सटपटाए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 5 दफ़ा मुतालबा किया कि वो अपने रब से इसके बारे में ठीक ठीक हुक्म लेकर आएँ, महज इसलिए कि गाय के ज़िबा से वो किसी तरह बच सकें। खुलेआम कहते थे कि आंखों से देखे बगैर वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने जब इन्हें आसमान से बिला मेहनत व मुशक्क़त रिज़्क़ मनो सलवा फ्राहम किया तो ज़िद करके इसे अपने लिए बंद करवाया और मुतालबा किया कि ज़मीन से इनके लिए अनाज और सब्जियां वगैरह उगाने का बंदोबस्त किया जाए। सहरा की सख्त धूप से बचाव के लिए अल्लाह की जानिब से इन पर बादलों के साए जैसी ठंडक मुहैया की गई, मगर मजाल है कि इन्होंने कभी अल्लाह ताला के आगे आजिज़ी इख्तियार की हो। अल्लाह ने इन्हें एक बस्ती में दाखिल होते वक़्त हित्ता यानी माफ़ी का लफ्ज़ अदा करने का हुक्म दिया। इस हुक्म की तामील में किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं थी, मगर न जाने क्यों इन्होंने हुक्म अदूली अख्तियार की और ज़िद में इसे बदल कर किसी और लफ्ज़ में तब्दील कर दिया। इसने अपनी रहमत के वजह से इस बस्ती में 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे एक चट्टान से बरामद किए ताकि इनके दरमियान पानी के मसले पर कभी तसादुम ना हो। मगर इस रियायत के बावजूद वो अल्लाह के नबियों की मुसलसल नाफरमानी करते थे। आसमान से भेजे गए अपने पैगंबरों को कत्ल करने और इन्हें फांसी पर चढ़ा देने में भी इन्हें कोई आर ना थी। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर कलम करवाया, एक नबी को कुएं में उल्टा लटका कर छोड़ दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तख्तादार तक पहुंचाने की साजिश में पेश रहे। कहते थे कि पैगंबरी सिर्फ बनी इसराइल की नस्ल के लिए वक़फ़ है, इसलिए वो बनी इस्माइल के पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हरगिज़ ईमान न लाएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन नंबर 1 करार देते थे, क्योंकि वो वही के ज़रिए इनकी साजिशें तमाम आलम पर आश्कार करते थे और क्योंकि इनके बकौल हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबूवत के लिए किसी गलत हस्ती का इंतखाब किया है, नाउज़ बिल्लाह। इनसे कहा गया था कि वो हफ्ते में एक दिन यौम सबत को कोई कारोबार करें ना कोई शिकार, मगर उन्होंने इस फरमान में तरह तरह के हीले बहाने करके यौम सबत के एहतराम को पामाल किया। आसमानी किताबों में लफ्ज़ी व मानवी तहरीफ करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अगर इनके किसी फ़र्द के मुंह से कोई सच्ची बात निकल जाती तो वो वापसी में उसे बुरा भला कहते थे। बड़े दावे से कहते थे कि वो अल्लाह ताला के चहेते हैं और दोज़ख की आग इन्हें कभी ना छुएगी। इनके आपस के इख्तलाफात भी शदीद थे, बाहमी कत्लो गारतगिरी करते थे और कबीलों को इनकी बस्तियों से निकाल देते थे, जैसा कि अब उन्होंने मुस्लिम फ़लस्तीनियों के साथ किया है। अलल इलान कहा करते थे कि इनके दिलों पर गिलाफ पड़ा है, इसलिए
اسلام کی کوئی بات ان کے دلوں میں اتر ہی نہیں سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ ایک نبی کے آنے کی پیشن گوئیاں کرتے تھے اور اہل مدینے سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، پھر ہم تم سے نمٹ لیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد وہی یہودی پھر ان کے بدترین دشمن بھی بن گئے۔ جادو سیکھتے اور سکھاتے تھے اور اس کے ذریعے میاں بیوی میں تفرقے ڈالتے تھے۔ جادو کو جناب سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کا جادو سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایک بار انہوں نے جادو کیا تھا اور مزید ایک بار بھاری چٹان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ محض ایک بادشاہ قرار دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے اگرچہ رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، یعنی ذرا ہماری بات سنیے، لیکن عادت کے مطابق آواز دبا کر رائنا کو رائنا کر دیتے تھے، جس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اے ہمارے چرواہے۔ سمجھانے کے باوجود بھی اس کبھی حرکت سے باز نہیں آتے تھے۔ قرآن پاک میں جب کسی سابقہ حکم کو منسوخ کیا جاتا تھا تو اس منسوخی پر اعتراض کرتے تھے، اپنے پیغمبروں اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریت کر سوالات کرتے تھے۔ نہ صرف وہ بلکہ خود مسلمانوں کو بھی اس کام پر اکساتے تھے۔ امان دیے جانے کے باوجود خیبر میں بیٹھ کر مدینے کو تباہ کرنے کے منصوبے بناتے تھے، جھوٹ کے لیے کان لگاتے تھے اور دوسرے لوگوں کی خاطر سنگن لیتے پھرتے تھے۔ لوگوں کو ہمیشہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، سود لینے دینے پر مر مٹتے تھے، لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے تھے۔ انہوں نے 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کیا تھا۔ اپنے نبیوں پر دوسروں کی بیویوں کو تانگ جھانک کرنے اور ان سے خود اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے نعوذ باللہ بدکاری کرنے کے الزامات بھی لگاتے تھے اور ذرا شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم تو بہرحال یہیں بیٹھے رہیں گے۔ سورہ المائدہ آیت 24۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے زبان کا الٹ پھیر اس طرح کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے۔ سورہ آل عمران آیت 78۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 181۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت 64۔ کہتے تھے کہ یہ جانور اور کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ سورہ الانعام آیت 138۔ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ سورہ البقرہ آیت 55۔ اور ان میں سے ایک گروہ اپنے لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو۔ سورہ آل عمران آیت 72۔ ایک زمانہ تھا جب وہ اللہ تعالیٰ کی بہت پسندیدہ قوم تھے، لیکن اپنے گھنونے جرائم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت کے منصب سے ہمیشہ کے لیے معزول کر دیا۔ تاہم یہودی چونکہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، اس لیے اپنی اس معزولی کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے چہیتی اور پسندیدہ قوم ہے۔ بنی اسرائیل پر صرف قرآن پاک ہی میں پھٹکار نہیں کی گئی بلکہ خود ان کے صحیفوں میں بھی یہ لعنت اور پھٹکار جا بجا درج ہے۔ قوم بنی اسرائیل کا مزاج سمجھنے کے لیے ان کے صحیفوں زبور، ڈیوٹرونومی، جرمیہ اور عیسیہ وغیرہ کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ یہ آیات ان کی مقدس کتابوں میں کچھ اس طرح ہیں۔ زیم یعنی زبور باب 106 کو پڑھتے ہوئے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ پڑھ رہے ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک جانب یہودیوں پر اپنے بعض انعامات گنوائے ہیں اور دوسری جانب ان کی سرکشیوں اور بغاوتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کی انہی نافرمانیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دھمکی دی تھی، جو کچھ اس طرح ہے۔ اس لیے اللہ نے قسم ظاہر کرنے کے لیے ان کی مخالفت کی خاطر اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا تاکہ انہیں صحراؤں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے اور ان کی نسلوں کو دنیا کی دوسری قوموں میں
ذلیل و خوار کرے اور انہیں ملک ملک میں تتر بتر کر دے۔ زیم 106 آیات 26 تا 27۔ اے زمین کان دھر اور اے آسمان سن، خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے بچوں یعنی بنی اسرائیل کی نگہداشت کی، لیکن انہوں نے میرے خلاف بغاوت کر دی۔ بیل اور گدھا اپنے آقا کو خوب پہچانتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل اپنے آقا کو نہیں پہچانتے۔ افسوس کہ یہ لوگ ایک گنہگار قوم ہے جو ظلم و سرکشی سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ جرائم کی جڑیں ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو بدکار ہیں۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے مقدس خدا کو ناراض کر دیا ہے۔ تمہارا سارا سر اور تمہارا سارا دل بیمار ہے، تمہارے پاؤں سے لے کر تمہارے سر تک پورا جسم بیمار ہے، اس میں کوئی حصہ صحت مند نہیں ہے۔ زخم اور پکے ہوئے بدبودار پھوڑے کے سوا وہاں کوئی جگہ صاف نہیں ہے۔ عیسیٰ 1 آیات 2 تا 6۔ او یعقوب کے سرداروں اور اے بنی اسرائیل کے حکمرانوں سنو، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم انصاف کو پہچانو، تم جو برائی کو پسند اور اچھائی کو ناپسند کرتے ہو؟ او اہل یعقوب، او بنی اسرائیل کے حکمرانوں، جو انصاف سے نفرت اور اصول مساوات سے بغاوت کرتے ہو، جو صہیونیت کو خون خراب سے قائم کرتے ہو اور یروشلم کو ناانصافی سے بھرتے ہو۔ میکا 3 آیات 9 تا 10۔ اور تم خود کو بے شک کسی کیمیائی مادے سے دھو لو اور بے تحاشا صابن استعمال کر لو، پھر بھی تمہاری ناپاکی برقرار رہے گی۔ تم کیسے دعوے کرتے ہو کہ میں ناپاک نہیں ہوں؟ جرمیہ 2 آیت 23۔ یہاں دی گئی مثالوں سے آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ کی نفرت و حقارت محض انہی چند کتابوں اور آیات پر مشتمل ہے، بلکہ ان کی بیشتر کتابیں اس قسم کی دھمکیوں اور غیظ و غضب سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ نے اس قوم پر بے شمار انعامات کیے، انہی میں سے ایک تابوت سکینہ تھا۔ تابوت سکینہ کے لیے آپ اسی ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھیے۔